بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کا واقعہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق رسول تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت بلال کی ایک اذان پورا مدینہ اسے سن کر رونے لگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں نہیں ملا، تو مایوس ہو کر شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے۔ دوستو، 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے؟ تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں؟ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئی تو اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی رسول کہتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے عالم و عرفانگی میں آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کر کے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہیں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ۔ غلام حلب سے حاضر ہوا، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینہ میں خبر پھیلی کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، جب میں اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کیسے دیکھوں گا؟ دوستو، اسی دوران بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو انکار نہیں کر سکیں گے۔ اسی دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے تھے جو آپ ہمارے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار نہ کیا اور اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو دوستو، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ وہ دن تھا جو سارا مدینہ رونے لگا، اور یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا واقعہ تھا۔